ہم نے بچپن سے اخباروں اور خبروں میں بڑے بڑے باوقار الفاظ سنے ہیں: دفاعی معاہدہ، برادرانہ تعاون اور ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ یہ الفاظ سن کر دل کو ایک تسلی سی ہوتی ہے کہ چلو یار، اپنے ارد گرد ایک آہنی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ لیکن سچ پوچھئے تو ہماری تاریخ ہمیں ایک بالکل الگ کہانی سناتی ہے۔ جب فوٹو سیشن ہو، گروپ تصویریں بنانی ہوں، تو سارے دوست کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ جب جنگ لگ جائے تو صفیں مختصر ہو جاتی ہیں اور آخر میں اپنا ہی سپاہی میدان میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ ذرا تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیے۔ 1950 کی دہائی میں ہم نے امریکہ کے ساتھ سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدے کیے۔ ہم سمجھے کہ مغرب نے ہمیں اپنے دفاعی چھتری تلے لے لیا ہے اور اب بھارت کے خلاف ہماری پیٹھ مضبوط ہو گئی ہے۔ مگر بات آخر تھی کیا؟ امریکہ کے لیے وہ معاہدہ ایک کمیونزم اور روس کے خلاف تھا اور ہماری نظریں بھارت پر تھی۔ یعنی ایک ہی کاغذ پر دستخط تھے مگر دونوں کے دشمن الگ الگ تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 1965 کی جنگ آئی تو نہ سیٹو کے لشکر پہنچے نہ سینٹو کے طیارے۔ الٹا امریکہ نے ہم پر اسلحے کی پابندی لگا دی۔ یعنی جب اتحادی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اسی وقت دکان کا شٹر نیچے ہو گیا۔ 1971 میں بھی 7واں بحری بیڑا ہمارے یادداشتوں میں ہی تیرتا رہا، مگر ملک کا ایک حصہ الگ ہو گیا۔ تب ہمیں یہ سبق ملا کہ عالمی سیاست احسان یا جذبات پر نہیں، صرف اور صرف مفاد پر چلتی ہے۔ البتہ یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے دوسروں سے جتنا دفاع مانگا، اس سے کہیں زیادہ دوسروں کا دفاع کیا۔ سعودی عرب اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں ہماری فوج دہائیوں سے تربیت اور دفاع کے لیے موجود رہی ہے، اور اب پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ نعرہ بھی وہی ہے: ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ اب اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھیے۔ ہمارے دیہاتوں میں ڈر یا بیماری سے بچنے کے لیے بچے کے گلے میں تعویذ ڈال دیا جاتا ہے۔ بیماری آئے نہ آئے، دل مضبوط رہتا ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ نیا معاہدہ کچھ ایسا ہی ڈر کا تعویذ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس تعویذ میں پاکستان کی فوجی طاقت، ہماری ایٹمی صلاحیت اور ترکی کی جدید ٹیکنالوجی بنی ہوئی ہے۔ یعنی دشمن حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اس میں تینوں کا فائدہ ہے: ترکی کو اپنی ڈرون اور اسلحے کی انڈسٹری بیچنے کے لیے نئی منڈیاں ملیں گی، سعودی عرب کو اپنی سلامتی کا مضبوط احساس ملے گا، اور پاکستان اپنی بہترین فوجی مہارت اور تجربے کو معاشی فائدے اور سرمایہ کاری میں بدل سکتا ہے۔ مگر دوستو، اصل سوال آج بھی وہی ہے کہ یہ معاہدہ کاغذ سے نکل کر میدان میں کتنا سچ ثابت ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کو ہماری سرحد پر آگ لگتی ہے تو کیا ریاض اور انقرہ سے عملی مدد آئے گی یا صرف پریس ریلیز اور مذمتی بیان جاری ہوں گے؟ کیونکہ دفاعی معاہدے کا اصل امتحان کیمروں کے سامنے مسکرانے سے نہیں ہوتا۔ اصل امتحان اس رات ہوتا ہے جب سرحد پر پہلا گولہ گرتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قومیں دوستوں کے کندھوں پر نہیں، اپنے ٹانگوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ مضبوط معیشت، سیاسی استحکام اور اپنی ٹیکنالوجی ہی اصل حفاظتی دیوار ہے۔ دوست اس دیوار کو مضبوط تو کر سکتے ہیں، لیکن دوست آپ کی جگہ دیوار نہیں بن سکتے۔ تو دوستو، آپ کا اس معاہدے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ نیا اتحاد پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔